کہ مذہبی معاملات جو آگے آنے والے ہیں، آگے آنے والے کا ہم کو تو معلوم نہیں ہے نا، حکومت کی پالیسی ہے نا، حکومت نے کیا عمل اختیار کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جتنا بھی پہلے سب کچھ ہوا تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو خاموش تھے، وہ مزید تحریک لبیک کے خلاف کچھ کارروائی کریں گے، یا یہ اوورآل جتنا بھی پاکستان میں مذہبی طبقہ ہے اس کے خلاف یہ کوئی سخت قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ شیخ رشید کی یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ثابت کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے جو اس کے کام ہے علماء اکرام کے خلاف یا مذہب کے خلاف یہ جو اقدامات کر رہی ہے، اسلام کے خلاف پالیسیاں جو اس کی ہیں، یہ اس سے باز آنے والی نہیں ہے۔ یہ اور مزید آنے والے وقت میں یہ علماء اکرام کے خلاف کچھ اور زیادہ کرنے والے ہیں۔ اس کا اشارہ کل شیخ رشید نے اپنی میڈیا جو نیوز کانفرنس تھی اس میں بتا دیا۔ اس میں اس نے کیا بتایا؟ اس نے واضح اشارہ دے دیا کہ آنے والے وقت میں ہم علماء اکرام کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، مذہبی معاملات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت تشویش پائی جاتی ہے جو علماء اکرام ہیں۔ اس نیوز کانفرنس میں جو انکشاف کیا ہے شیخ رشید نے کہ ہم آنے والے وقت میں کیا کر سکتے ہیں، تو اس نے صرف یہ بتایا ہے کہ آنے والا وقت مذہبی لحاظ سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ جو وہ کچھ حکومت کرنے والی ہے، کیا کرنے والی ہے وہ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن ہم اس کے ٹاک شو سے اس کے جو باتیں تھیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ ناظرین آپ لوگوں کو ویڈیو کلپ سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مولانا فضل الرحمان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ قومی ذمہ داری کا ساتھ دیں، اپوزیشن کو چھوڑیں، سیاست کو چھوڑیں، ہمارا ساتھ دیں۔ جو آنے والے مذہبی معاملات ہے اس میں آپ قومی ذمہ داری کا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو وہ تحریک لبیک کے خلاف مزید زیادہ سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے، نمبر ایک، یا اس کے علاوہ وہ اجتماعی طور پہ پورے علماء اکرام، یعنی کہ یا تو وہ ختم نبوت کے قانون میں کچھ چھیڑخانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ، یا اوورآل علماء اکرام جتنے ہیں ان کے خطبات کے اوپر یا ان کے اجتماعات کے اوپر یا ان کے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو یعنی کہ زیادہ کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علماء اکرام کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، یا کچھ ایسا قانون پاس کرنا چاہتے ہیں سعودیہ کی طرح کہ کسی بھی علماء اکرام کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ ملکی جو معاملات ہیں اس کے اوپر یعنی کہ اس کے متعلق کوئی یعنی کہ وہ بیانات دیں یا مداخلت کریں۔ جیسے نہیں کہ ایک سیکولر اور لبرل لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، جلسے جلوس کرو، میلاد پاک کرو، لیکن آپ کو ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کوئی بھی قانون پاس کر رہے ہیں، کسی کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو علماء اکرام کو ہمارے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو کام ہیں، لیکن زیادہ جو میری توجہ جاتی ہے، میں آپ لوگوں کو وہ لازمی ویڈیو کلپ سناؤں گا، میری جو توجہ جاتی ہے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کے خلاف مزید یعنی کہ وہ زیادہ سخت جو آپشن میں نے کہا ہے وہ نہیں جاتا ہے، میرا دوسری طرف جاتا ہے، ختم نبوت کی طرف جاتا ہے، یا پورے پاکستان کے علماء اکرام ہے یا جتنا مذہبی طبقہ ہے اس کو یعنی کہ ایک دائرے میں لانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے مولانا فضل الرحمان سے مدد کی اپیل کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ آپ قومی ذمہ داری کا یعنی ثبوت دیں اور ہمارے ساتھ ہیں، جو آنے والے جو مذہبی معاملات ہیں اس میں آپ کا ساتھ چاہیے، پاکستان کے لیے حکومت کا ساتھ دیں، قوم کے لیے قومی ذمہ داری نبھائیں۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جتنا بھی پہلے سب کچھ ہوا تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو خاموش تھے، اس نے کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ مولانا سعد رضوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، یا انڈیویجول تحریک لبیک کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی کردار بھی نہیں ہے۔ اس نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی ٹی وی ٹاک شو میں آ کے اس نے کوئی پروگرام نہیں کیا کہ بھئی آپ تحریک لبیک کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس سے بھی بہت بڑا کچھ حکومت کرنے جاتی ہے، کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان یا دوسری دیگر جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ سب مل کے اکٹھی حکومت کے خلاف آ سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ ختم نبوت کا قانون بھی ہو سکتا ہے، اور بھی یعنی کہ کئی معاملات ہیں، خطبات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا جتنی بھی اجتماعات ہیں ان کو یعنی کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ نہ ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ وہ ویڈیو کلپ دیکھو، کیونکہ شیخ رشید کا جو پہلا کلپ ہے وہ آپ لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی تحریک لبیک کے خلاف ہماری مجبوری ہے، یورپی یونین عرب کنٹری کا پریشر تھا ہمارے اوپر، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو ان کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جو کل اس نے نیوز کانفرنس میں جو یعنی کہ اشارہ دیا ہے وہ آپ لوگ لازمی سنیں، پھر آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بات کرتا ہوں۔ فضل الرحمان پہ یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ارد گرد بدلتے ہوئے حالات میں قومی ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ اب فضل الرحمان کے پاس اپوزیشن کی سیاست کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فضل الرحمان کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ مذہبی جو معاملات آگے آنے والے ہیں اس میں ایک قومی رول ادا کرے۔ سیاست جو ہے ملک کے لیے ہونی چاہیے، سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شیخ رشید کے اوپر جب سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمان کے متعلق، پی ڈی ایم کے متعلق، تو شیخ رشید نے کیا کہا ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان کو قومی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، وہ سیاست کو چھوڑے، یعنی کہ پی ڈی ایم کو چھوڑے، وہ ہمارا ساتھ دے کہ جو آنے والے ویسے ملک کے پہلے اس میں کہا ہے کہ جی ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے افغانستان کے متعلق کہا ہے، تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں جب انٹرنیشنل کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، وہ چیز تو سمجھتی، لیکن اس نے آگے واضح کلیئر بتا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو قومی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ جو آگے مذہبی معاملات آنے والے ہیں، پوائنٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ مذہبی معاملات جو آگے آنے والے ہیں، آگے آنے والے کا ہم کو تو معلوم نہیں ہے نا، حکومت کی پالیسی ہے نا، حکومت نے کیا عمل اختیار کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہی ہے، تو ہم یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ 3 سالہ دور حکومت میں نے تو اس نے جو کچھ کیا ہے وہ تو سب لوگوں کے سامنے آئے۔ تو جو مولانا فضل الرحمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو قومی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور مذہبی معاملات میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، تو علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ اس کو خدا نہ خواستہ گورنمنٹ کوئی سزا دے دیتی ہے، 5-10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے، تو اس سے مولانا فضل الرحمان کو کیا ہے اور دیگر جماعتوں کو کیا ہے؟ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی نے کوئی یعنی کہ آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تحریک لبیک کے لیے، تحریک لبیک یا اہل سنت جماعت کے علاوہ کسی مذہبی جماعت نے، خاص کر مولانا فضل الرحمان کو جو مخاطب کر رہا ہے، اس کا تو کوئی کردار بھی نہیں ہے، اس نے تو کبھی گورنمنٹ کے اوپر تنقید بھی نہیں کیا ہے کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر شیخ رشید کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ آپ مذہبی معاملات میں ہمارا ساتھ دیں؟ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اور بڑا کرنے والے ہیں، جو میں تو کم از کم امید رکھتا ہوں اس حکومت کے اوپر کہ یہ ہاں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ایک بعد کا مسئلہ ہے، ملک کے حالات کس طرف جائیں گے وہ ایک بعد کا مسئلہ ہے، لیکن یہ حکومت کرے گی، اس کے ارادے غلط ہیں۔ پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ گورنمنٹ 1.40 ارب روپیہ لے چکی ہے ختم نبوت قانون چینج کرنے کے لیے، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیل سے۔ تو ناظرین یہ وہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے، کیونکہ کئی امریکہ کے بیانات پڑے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گستاخوں کو بھی رہا کرنا چاہیے اور جو قوانین ہیں ان میں کچھ چینجنگ کرنی چاہیے، اور یہ تو شیخ رشید پہلے بھی تسلیم کر چکا ہے کہ ہم مجبور ہیں یورپی یونین کے آگے، مجبور تو یہ ہیں۔ تو اس سے اندازہ میں یہ لگا رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ تو جو یہ کر رہے ہیں سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن یہ ابھی اور بہت کچھ زیادہ کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اس کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دے۔ تو پہلے مولانا فضل الرحمان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو قومی ذمہ داری نبھانی چاہیے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی جتنی لبرل، یہ منافق سیاستدان جتنے بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو بھی کام کرنا ہے اس کو نام دینا ہے، اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ریاست کے لیے کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم تھی یا پیپل پارٹی تھی، جب بھی ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو ایم کیو ایم الگ ہو جاتی تھی، تو کیا کہتی تھی کہ ہم جی کراچی کی عوام کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ جب وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے مطالبات پورے ہو جاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم کراچی عوام کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس عمران خان صاحب نے بھی ایسا کہا ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے تو کیا ہوئے گا، فرانس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوئے گا، لیکن ہماری جو قوم ہے وہ بھوکی مر جائے گی۔ ہم اپنی قوم کی خاطر، اپنے پاکستان کی خاطر، ریاست کی خاطر ہم اپنی عزت کا سودا کرنا جانتے ہیں۔
تو اس لیے شیخ رشید کہتا ہے کہ نام تو یہ قوم کا دیتے ہیں کہ ہم ریاست کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ کل کو آپ عمران خان صاحب نے OIC میں مہاتیر محمد اور جو طیب اردگان تھا اس سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا، شرکت کروں گا، لیکن سعودی نے کیا ہے، امریکہ کے پریشر کی وجہ سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ نہیں جا سکتے، آپ کی کیا حیثیت، کیا جرات ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی ہم نے جو ہمارے پاکستانی اوورسیز عرب کنٹری میں سعودی میں ہیں، ہم ان کی روزی روٹی کے لیے نہیں گئے ہیں، کہ یہ پورا جتنا ملبہ ہے یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو ایجنڈے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا جو نظریہ لبرل اور سیکولر نظریہ ہے، یہ اپنے ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے نام کیا لیتے ہیں کہ ہم جی اپنے قومی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم پاکستانی ریاست کے لیے کر رہے ہیں، ہم پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ شیخ رشید نے کہا ہے آگے والا وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ وہ مزید تحریک لبیک کے خلاف کچھ کارروائی کریں گے، یا یہ اوورال جتنا بھی پاکستان میں مذہبی طبقہ ہے اس کے خلاف یہ کوئی سخت قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ شیخ رشید کی یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ثابت کر رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا آگے والے وقت میں کیا ہوگا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔